نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری ہماری بہنیں اور بہت سارے ہمارے بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا مجرب وظیفہ، کوئی ایسی قرآنی آیات یا کوئی ایسا درود شریف بتائیں جس کو ہم پڑھنا شروع کریں اور ہمیں خواب کے اندر پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے، ہم خواب کے اندر پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں۔ اس کے لیے کوئی عمل اور کوئی وظیفہ بتلائیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے اندر دیدار کرنا، خواب کے اندر پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، اس کے لیے بہت ہی مجرب عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ 3 کام آپ کریں، 3 کام۔ پہلے نمبر پر اتباع سنت۔ اتباع سنت میں آپ غرق ہو جائیں، تمام بدعات اور رسومات کو چھوڑ دیں، اور اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی سنت کا خیال رکھیں۔ آپ اس جستجو میں لگ جائیں کہ یہ جو چھوٹے سے جو چھوٹا کام ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا، اس میں سنت طریقہ کیا ہے، جوتا پہننا ہے اس کا سنت طریقہ کیا ہے، کھانا کھانا ہے سنت طریقہ کیا ہے، پانی پینا ہے سنت طریقہ کیا ہے، کپڑے پہننے ہیں سنت طریقہ کیا ہے، بازار میں جانا ہے، گھر سے نکلنا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، اتباع سنت۔ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے 24 گھنٹوں میں میری جو 24 گھنٹے کی جو لائف اور زندگی ہے، میری زندگی اتباع سنت کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ مجھے سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ پہلے نمبر پر یہ کام کر لیں۔ جو شخص اتباع سنت میں غرق ہو جاتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام بھی سنت اور شریعت کے مطابق کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جلد اسے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے اندر دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کثرت سے درود شریف۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنی ظاہری شکل اور صورت صلحاء اور اولیاء جیسی بنانا، ٹھیک ہے، ظاہری شکل و صورت اولیاء اور صلحاء جیسی بنانا، اور کثرت کے ساتھ درود شریف جو شخص پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جلد اس کو خواب کے اندر پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر علماء نے، صلحاء نے، اولیاء نے لکھا ہے، جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اور خاص کر سورہ کوثر کی کثرت کے ساتھ جو شخص تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی برکت سے جلد اس کو اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور زیارت خواب کے اندر کرواتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 اتباع سنت میں غرق ہونا، ہر آن ہر وقت ہر کام سنت اور شریعت کے مطابق کرنا۔ نمبر 2 کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ نمبر 3 کثرت کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنا۔ جو شخص ان 3 کاموں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو خواب کے اندر پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرواتے ہیں، اور اس کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ خواب کے اندر پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرماتا ہے۔ دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں،
سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری جو زندگی جیسی گزر گئی سو گزر گئی، اے اللہ باقی ماندہ جو زندگی ہے اے اللہ قرآن و سنت کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگی پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نورانی طریقے کے مطابق بسر کرنے والی ہمیں زندگی عطا فرما، اے اللہ خواب کے اندر ہمیں پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، اے اللہ ہمیں وہ شرف عطا فرما، ہماری آنکھوں کو وہ شرف عطا فرما کہ ہم خواب کے اندر پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا دے، بری مجلسوں سے، برے دوستوں سے، بری عادات سے ان کو تو محفوظ رکھ، اے اللہ تو انہیں بچا دے، یا اللہ جتنے بہنوں اور بھائیوں کے نکاح نہیں ہوئے اے اللہ اچھے خاندانوں میں، نیک خاندانوں میں، اے اللہ ان سدا بہار رہنے والے اچھے انہیں رشتے عطا فرما، جن کے شادی بیاہ ہو چکی ہیں اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد اور اولادی نرینہ عطا فرما، یا اللہ جتنی میری بہنیں اور میرے بھائی سن رہے ہیں ان کے دل میں جو بھی نیک جائز دلی تمنا و مراد ہے اور حسرت ہے اے اللہ تو انہیں عطا فرما، یا اللہ تو ان کی مراد کو تو پورا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔